إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھک جانے والے ہوں گے۔ تسلی نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے چشمے سے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر خاردار جھاڑی سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کام آئے گا، یعنی نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے کرینے سے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گو تکیے قطاروں میں لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی قالین بچھے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی طرف کہ انہیں کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے گاڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ نصیحت کرتے رہیے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، نہیں ہیں آپ ان پر ہرگز کوئی دروغہ، یعنی آپ ان پر ہرگز کوئی دروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، مگر جس نے روگردانی اختیار کی اور کفر کیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر یقیناً ہم پر ہی ان کا حساب ہے، یعنی ہمارے ذمے ہی ان کا حساب ہے۔ حل اتاک، حل یہ حرف استفہام ہے، تعجب کے لیے یہاں آیا ہے۔ اتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اتا یاتی ضرب یضرب ہے، ہفت اقسام میں محموز الفا اور ناقص یائی ہے۔ کا یہاں مفعول بن رہا ہے۔
ضمیر ہے واحد مذکر حاضر اور ضمیر متصل کی ہے۔ حدیث الغاشیہ، یہ حدیث مضاف ہے اور الغاشیتی مضاف الیہ ہے اور یہ عطا کا فاعل ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ نوع ہونے کی وجہ سے نکرہ استعمال ہوا ہے۔ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، تو یہ نکرہ للتنویع یعنی نوعیت بتانے کے لیے ہے، تو اس وجہ سے یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے، تو یہ تنویع یعنی نوعیت بتانے کے لیے ہے، تو یہ نکرہ استعمال ہو گیا ہے۔ یومئذ ظرف ہے اور خاشعۃ یہ خبر ہے وجوہ کی۔ عاملۃ ناصبہ، یہ سب خبریں ہیں، یعنی عمل کرنے والے ہوں گے اور تھک جانے والے ہوں گے۔ تسلا، یہ واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، باب صالی یا یسلا، سمع یسمع ہے، اور کیونکہ آخر میں یا ہے تو یہ ناقص یائی ہے ہفت اقسام میں۔ نارن مفعول ہے اور حامیتن جو ہے یہ نارن کی صفت ہے، نارن موصوف ہے اور حامیتن اس کی صفت ہے، اور تسلا کے اندر ہی ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے۔ تسقا، یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ سقا یسقی باب ضرب یضرب ہے، ہفت اقسام میں یہ ناقص یائی ہے، اور من عین آنیۃ، من حرف جر ہے، عین اسم مجرور ہے اور یہ موصوف ہے، آنیۃ اس کی صفت ہے۔ لیس لہم طعام، لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے جو صرف ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لہم یہ خبر مقدم ہے لیسا کی، اور طعام جو ہے یہ اسم مؤخر ہے، یعنی یوں ہے لیسا طعام لہم، تو کیونکہ لیسا کانا و اخواتها میں سے ہے اور کانا و اخواتها کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کی خبر حالت نصب میں، تو یہ حالت رفع میں اس لیے ہے کہ لیسا کا یہ اسم ہے۔ الا حرف استثناء ہے، من ذریع، یہ من حرف جر ہے اور ذریع اسم مجرور ہے، اور یہ حرف جر اور اسم مجرور مل کر مرکب جاری ہے۔ لا یسمنو واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے کیونکہ شروع میں لا ہے۔ اسمن یسمنو یہ باب افعال ہے اور ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ ولا یغنی واو حرف عطف ہے اور لا یغنی جو ہے یہ بھی واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے کیونکہ یہاں پر بھی لا ہے۔ باب جو ہے یہ باب افعال ہے اور ہفت اقسام میں ناقص یائی ہے۔ من جوعن یہ جار مجرور ہے، من حرف جر ہے، جوعن اسم مجرور ہے اور یہ یغنی کے متعلق ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ جو ہے یہاں مبتدا ہے، یہاں پر بھی نوعیت بتانے کے لیے اسے نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ یومئذ ظرف ہے اور ناعمۃ جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ لسعیہا راضیہ، لی جو ہے یہ حرف جر ہے، سعی مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گئے ہیں۔ ہا ضمیر متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یہ متعلق ہے راضیۃ کے، یعنی یوں عبارت ہے راضیۃ لسعیہا، اور راضیۃ جو ہے یہ دوسری خبر ہے وجوہ کی، یعنی وجوہ ناعمۃ وجوہ راضیۃ لسعیہا، لسعیہا جو ہے یہ راضیۃ کے متعلق ہے۔ یہ جار مجرور کبھی فعل سے متعلق ہوتا ہے اور کبھی اسم فاعل وغیرہ سے بھی یہ متعلق ہوتا ہے۔ فی جنت عالیہ، فی حرف جر ہے، جنت جو ہے یہ مجرور ہے اور موصوف ہے
اور عالیتن اس کی صفت ہے۔ لا تسمع واحد مؤنث غائب، فعل مضارع منفی ہے کیونکہ یہاں پر بھی لا ہے، اور اس میں ہیا ضمیر ہے جو راجع ہے وجوہ کی طرف، یعنی یہ چہرے نہیں سن سکیں گے، فیہا اس میں۔ یہ باب سمع یسمع ہے، یہ ہفتہ اقسام میں صحیح ہے۔ فیہا جار مجرور ہے، ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور لاغیتن جو ہے یہ مفعول ہے لا تسمع کا۔ فیہا عین جاریہ، فیہا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، یعنی عین جو ہے یہ مبتدا ہے، مفہوم ہوگا عین جاریۃ فیہا، تو اس طرح عین موصوف ہے اور جاریۃ اس کی صفت ہے۔ پھر فیہا سرر مرفوع، بالکل وہی بات کہ فیہا خبر مقدم ہے، سرر جو ہے یہ مبتدا ہے اور موصوف ہے، اور مرفوعۃ جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، واو حرف عطف ہے، اکواب یہ موصوف ہے اور موضوعات اس کی صفت ہے۔ وَنَمَارِقُ میں واو حرف عطف، نمارق بھی موصوف ہے اور مصفوفۃ اس کی صفت ہے۔ وَزَرَابِيُّ میں واو حرف عطف ہے، زرابیو بھی موصوف ہے اور مبسوسۃ اس کی صفت ہے۔ یہ تینوں اکواب، نمارق اور زرابیو، یہ تینوں سررن پر ان کا عطف ہو رہا ہے، اور سررن جو ہے یہ مبتدا تھا تو گویا یہ بھی مبتدا بن رہے ہیں، ان کا ان پر عطف ہے۔ یوں سمجھیے فیہا سرر مرفوع، فیہا اکواب موضوع، فیہا نمارق مصفوفہ، فیہا زرابی مبسوسہ، یعنی بالکل اسی طرح جس طرح فیہا سرر مرفوع میں ہوا تھا۔ پھر یہ تمام سرر، اکواب، نمارق اور زرابی یہ تمام جمع ہیں غیر عاقل کی، یہی وجہ ہے کہ ان کی صفت واحد مؤنث آئی ہے، کیونکہ جب غیر عاقل کی جمع موصوف بن رہی ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ افلا ینظرون، آ حرف استفہام ہے، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، ینظرون جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے کیونکہ شروع میں لا ہے، اور باب نظر ینظر نصر ینصر ہے، اور ہفتہ اقسام میں یہ صحیح ہے۔ الی الابل، الی حرف جر ہے، ابل مجرور ہے اور یہ جار مجرور ینظرون کے متعلق ہے، اور یہ مرکب جاری ہے۔ کیفا یہ اسم استفہام ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے اور اسم استفہام ہے، اور خلقت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے، خلق یخلق نصر ینصر باب ہے، اور یہ ہفتہ اقسام میں صحیح ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ واو حرف عطف ہے اور الی حرف جر ہے، السماء اسم مجرور ہے، کیف یہ استفہام ہے، رفعت یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، رفع یرفع باب ہے، فتح یفتح، اور ہفتہ اقسام میں یہ بھی صحیح ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نصبت و حرف عطف ہے، اس کا عطف الی الابل الابل پر ہو رہا ہے، اور الی السماء کا بھی عطف الابل پر ہو رہا تھا، یعنی ترجمہ ہوگا افلا ینظرون الی الابل، افلا ینظرون الی السماء، افلا ینظرون الی الجبال، اور آگے اسی طرح آ رہا ہے افلا ینظرون الی الارض، تو گویا ان سب کا عطف الابل پر ہے اور یہ معطوف ہیں، اور الابل معطوف علیہ۔ الی الجبال الی حرف جر ہے اور الجبال اسم مجرور، تو یہ مرکب جاری ہے۔ کیفا جو ہے یہ بھی اسم استفہام ہے، نصبت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے، باب نصب ینصب یعنی ضرب یضرب ہے، اور ہفتہ اقسام میں صحیح ہے۔ و حرف عطف ہے، الی حرف جر، الارض اسم مجرور، اور اس طرح یہ جار مجرور مل کر مرکب جاری ہے۔ کیفا یہ اسم استفہام ہے، سطحت واحد مؤنث غائب
فعل ماضی مجہول ہے اور یہ بھی ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ فذکر، فا حرف عطف ہے، اور ذکر واحد مذکر حاضر فعل امر ہے، باب تفعیل ہے اور ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ نہ اس میں حرف علت ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں، اور نہ اس میں کوئی حمزہ ہے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ انما، ان جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے، اور ما اگر اس کے ساتھ لگ جائے تو اس میں حصر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے کہ بے شک ہے ہی یوں، اور وہ جو عمل کرتا ہے ما آنے کی وجہ سے وہ پھر عمل نہیں کرتا۔ تو انت جو ہے یہ مبتدا ہے، واحد مذکر حاضر کی یہ ضمیر منفصل ہے، اور مذکرون جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی انت مبتدا ہے اور مذکرون خبر ہے، اور مذکر جو ہے یہ اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا یہ صیغہ ہے، اسم فاعل ہے، اور باب اس کا جو ہے یہ باب تفعیل ہے۔ لست علیہم بمسیطر، لیسا جو ہے یہ کانا و اخواتہا میں سے ہے، اور یہ ہمیشہ صرف ماضی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لستا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور علیہم جو ہے یہ جار مجرور ہے، علی حرف جر اور ہم یہ اسم مجرور ہے۔ ویسے یہ اصل میں ہوم تھا، اور جب بھی علا کے ساتھ یا الا کے ساتھ یا فی یا بی کے ساتھ ہوم آتا ہے تو پڑھنے میں آسانی کے لیے اسے ہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ اگلے لفظ کے ساتھ جو کہ اسم فاعل ہے، میں نے ابھی بتایا تھا کہ کبھی جار مجرور اسم فاعل سے بھی متعلق ہوتا ہے، تو یہ مسیطر سے متعلق ہے۔ بی حرف جر ہے اور مسیطر اسم مجرور ہے، تو اس طرح یہاں بی جو ہے یہ حرف جر زائد ہے، اور یاد رکھیں جب نفی کے بعد بی آتا ہے تو یہ زائد ہوتا ہے، یہاں لستا یہ نفی کے لیے آیا ہے، تو جب بھی بی آتا ہے اس کے بعد الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ بکاف عبدہ، تو یہ بی زائد ہوتا ہے، لیکن اس کے آنے کی وجہ سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہرگز ترجمہ کیا جاتا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز کوئی دروغہ نہیں ہے۔ تو مسیطر جو ہے یہ اسم فاعل ہے، کیونکہ شروع میں میم پیشمو آخر سے پہلے زیر ہے تو یہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ الا حرف استثناء ہے، من جو ہے یہ اسم موصول ہے، مبتدا بن رہا ہے، اور تولا جو ہے یہ اس کی خبر بن رہی ہے، واو حرف عطف ہے، اور کافرہ کا عطف تولا پر ہو رہا ہے، تو تولا جو ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، یہ باب تفاعل ہے، اور ہفت اقسام میں یہ کیونکہ دو حرف علت ہیں، شروع میں فا کلمہ میں اور یا جو ہے لام کلمہ میں بھی ہے، تو اس طرح یہ لفیف مفروق ہے۔ اور کافرہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، کافرہ یکفر نصر ینصر اس کا باب ہے، اور یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فا حرف عطف، یعذب واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، اور باب تفعیل ہے، اور ہفت اقسام میں صحیح ہے، اور ہو مفعول بن رہا ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ ہو جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ العذاب الاکبر، العذاب یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ گزرے ہوئے فعل کا مصدر ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہاں العذاب موصوف ہے اور الاکبر یہ اس کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف اور صفت کا کیونکہ اعراب ایک جیسا ہوتا ہے تو دونوں حالت نصب میں ہیں۔ ان الینا ایابہم، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الینا جو ہے یہ خبر مقدم ہے ان کی، اور اس کا جو اسم ہے وہ ایابہم ہے، کیونکہ ان کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ عبارت ہوگی ان ایابہم الینا، یعنی ان کا لوٹنا
हमारी तरफ है। तो गोया इन्ना का इसम है इयाबहुम और इलैना उसकी खबर है जो मुकद्दम है और इसम जो है वो मुअख्खर है। तो इलैना में इला हरफे जर है और ना इसम मजरूर है, ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की जो साथ मिली हुई है और ज़मीर मुत्तसिल है। इयाबहुम जो है ये भी मुदाफ है इयाबा और हम मुदाफ इलैह है। हम क्योंकि ज़मीर है, ज़मीर मबनी होती है, इस वजह से हालत जर में क्योंकि मुदाफ इलैह होता है तो हालत जर में यहाँ ज़ेर नहीं आई। तकदीरी एराब का माना होता है जो ज़ाहिरन ना हो, यानी ये एराब मौजूद है लेकिन ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आता, उस एराब को एराब तकदीरी कहा जाता है। तो ये हालत जर में होने की वजह से यहाँ एराब तकदीरी है क्योंकि ये मबनी है, मबनी अपनी एक ही हालत पे बरकरार रहता है। सुम्मा ये हरफ़े अतफ़ है, इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है और अलैना जो है ये फिर खबर मुकद्दम है, बिल्कुल उस तरह जैसे इलैना इयाबहुम में था। और इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, अलैना खबर मुकद्दम और हिसाबहुम इसम मुअख्खर। किसका इसम? इन्ना का। तो गोया अलैना अला हरफ जर, ना जो है ये इसम मजरूर है जो कि ज़मीर जमा मुतकल्लिम की है मुत्तसिल। हिसाबहुम, हिसाबा ये इन्ना का इसम है, इसी वजह से इस पे ज़बर आई है और मुदाफ है हम की तरफ और हम मुदाफ इलैह है। हम क्योंकि ज़मीर है, ज़मीर मबनी होती है, इसलिए यहाँ पर भी ज़ेर ज़ाहिरन नहीं आई बल्कि एराब यहाँ तकदीरी है। आज हमारे तमाम किस्म के असबाक मुकम्मल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अच्छे तरीके से कोशिश की है समझाने की और अल्लाह की ही तारीफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफ़ीक दी कि हमने इन असबाक को पहले ग्रामर की सूरत में, फिर उसके बाद आखिर में कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात को लेकर और मुख्तलिफ़ सूरतों को लेकर उसमें इन कवायद को अप्लाई करने की कोशिश की ताकि हमारे तालिब इल्मों पर आसानी हो और वो कुरान मजीद को सही तौर पर समझ सकें। लेकिन एक बात याद रखिए, कुरान को समझना काफ़ी नहीं, कुरान को समझकर उस पर अमल करना, अपने ऊपर नाफिज करना और अपने इर्द गिर्द नाफिज करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।